السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما فی السماء، الحمد للہ عدد ما فی الارض، الحمد للہ عدد ما بینہما، الحمد للہ ملء السماء، الحمد للہ ملء الارض۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ حمد ہے، تعریف ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں میں ہے، جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہے اور کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہیں، کتنے ستارے، سیارے، گیلیکسیز، اور اس کے علاوہ جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو بھر کر، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو بھر کر، یعنی اللہ کی حمد ان سب چیزوں کو بھر دے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ کی حمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اگر بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، یعنی ایک شخص ایسا ہو کہ جو پوری دنیا کا مالک بن جائے، پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اللہ اس کے دل میں حمد کا جو الہام ڈالتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دیتا ہے اس ساری نعمت کو پانے کا، وہ اس کو اس دنیا کی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے کسی کو مل جائے، اور دوسری طرف یہ توفیق مل جائے کہ اس دنیا کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور الحمدللہ کہنا ایک طرف، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جادو سے حفاظت کی دعاؤں میں آج ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سورۃ یونس کی آیات ہے نمبر 81 اور 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے، تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس
ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ، عام جادوگر نہیں لانے، کوئی امیچور جادوگر نہیں، ایتونی بکل ساحر علیم، کہ جو اپنے فن کے ماہر و خوب جانتے ہوں۔ اب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، جو جادو تم بنا کے لائے ہو، اس کو زمین پہ پھینکو، دکھاؤ، اب اس کا مظاہرہ کرو۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اب آپ سوچیں، ایک نہیں ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو، جو تم نے پھینکا ہے، یہ تو جادو ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ اس عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی، اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا، چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یعنی فرعون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا۔ تو بہرحال فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا بہرحال اثر انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطل، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا۔ اور باطل جو ہے اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں، جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا، ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس کو ناپسند کریں۔ ابن ابی سلیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے، یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ تو ان آیات، یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القی، پھینک دو، ڈال دو، کیا؟ ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، کیا؟ عصا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا تھا۔ تلقف، نگل جائے گا، ہڑپ کر لے گا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا، مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا۔ ما صنعوا، جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، اس کا تعلق فریب نظر سے ہے، یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، چیز کی ماہیت نہیں بدلتی، وہ رسی اصل میں سانپ نہیں بنی تھی، یہ صرف ایسا کلام پڑھا تھا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکہ ہو گیا تھا، وہ رسیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساحر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، جو اس ساحر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کلام تو قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے، لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے، کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پیغمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے، کسی خاص پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے۔ آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے نا ان سارے پیغمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد، اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریاکٹ کرتی ہے، اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے۔ تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا علاج کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا۔ بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی کا تجربہ تھا، وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز،
اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں آپ برآمد ہونے لگتی کہ جس سے اس کو پھر اس کے بعد شفا ہو جاتی. تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں. اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے، اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں. بہرحال میں تھوڑا سا مختصراً جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی. جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں، پریشانی کی بات سوچتے رہیں، تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر نظر آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کا کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے، ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی، اور طرح کے اثر ہوگا اس. یعنی آپ صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے، کون رنجیدہ ہے، کون کیسا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے. یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے. جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں. یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے. یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ کووڈ ہی ہے، کیا کووڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کے سمٹمز ایک جیسے تھے؟ نہیں، ہر ایک کا ایک الگ کہانی ہے. کسی کا کوئی کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے، کسی کا کوئی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی، تو بعض اوقات جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسن جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں. وہ کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو، اور باقی ریپیل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویک ہوتا ہے. امیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سردی، گرمی، ٹھنڈک، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی امیونٹی یعنی کہ اسپرچل امیونٹی اور فزیکل امیونٹی اگر آپ کی اسٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں، صرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہی لیں تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ عزائم یعنی کلمات دم جھاڑ کے الفاظ اور گرہیں ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے، اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیث ہے، تو جب عزائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا، اس طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیاطین اور کفر اور شرک میں سے پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شیطان اس انسان کے اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں.
جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے، جیسے کئی لوگ کرائے کے وہ قاتل ہوتے ہیں نا، تو یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں، تو اسی وجہ سے اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں، جادو وغیرہ کرنے میں، اور مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں، کبھی کلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں، اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا، اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کا جو کلمات ہوتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے، وہ کرنے کے لیے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ شیطان، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی اس کو یہ آزادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیے ہوئے، ہم قلعے میں نہیں ہیں، ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں، اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ، پھر آپ دیکھیے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے، اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے، یعنی اس کے بھی لیولز ہیں، کوئی معمولی درجے کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا۔ اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے 3 مہینے یا بعد میں 6، یعنی کہ کچھ عرصہ تک آپ اس کے اثر میں رہتے، اور اس دوران پھر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، میری مدد کیجیے۔ ہمیں اگر کوئی پتہ چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتہ چل رہی ہے، نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد؟ جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اسی لیے میں نے یہاں پاز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے۔ پیغمبر سارے یہی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یا رب تو مجھ پہ واضح کر دے مجھ میں ہوا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ ان پر تو وحی آتی تھی، ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے، ہمیں کوئی قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے، ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے۔ فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ فرشتے ہوں گے۔ میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ان پہ جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کے حلیف بنی زرائق میں سے ایک منافق شخص ہے۔ اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں۔ اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا نر کھجور کے خوشے میں جو زربان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔ اب وہاں کوئی انسان تو لے کے نہیں پہنچا ہوگا، جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا، یعنی زنگالا تھا نا، زنگ لگ چکا تھا، پرانا کنواں تھا، کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے۔ اور اس کے کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے، جو اس کے آس پاس اگے ہوئے تھے۔ پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا، اور شفا پھر معوذتین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر، کیونکہ اس معاملے میں دو ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں۔ کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سرے سے نہیں مانتے۔ میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ہم جادو پہ بلیو نہیں کرتے، جادو کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف، کچھ نہیں ہے ان کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پاسبلٹی ہے، تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اللہ کا کلام آپ کو کیا نقصان دیتا ہے؟ اگر فائدہ نہ بھی ہوا اول تو ہوگا، اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا، حضرت عائشہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق پوچھا کہ یہ سمٹمز ہیں، انہیں کیا ہے؟ اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس پر اس کی باندھی نے جادو کرایا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا؟ غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتہ چلتی ہے۔ اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سحر کروایا ہے۔ اچھا، اب جس طرح کی علامت، کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں، اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بولتے ہیں، غیب کے علم کی بنا پر نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے، یہ جادو کی قسم ہے، یا وٹ ایور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں غیب کا علم رکھتے، لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی؟ کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے یا کچھ بھی نہیں، وہ کہاں سے پتہ چلتا تھا؟ وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے، یعنی ریڈ سیلز کم ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو اعصابی کمزوری، اس کو وہ آنکھوں کو دیکھ کر، آنکھوں کا رنگ دیکھ کر، چہرے کی حالت دیکھ کر، نبض دیکھ کر، سمٹمز پوچھ کر۔ ہومیوپیتھک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج ہی اونلی سمٹمز بیسڈ ہے، کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے نہیں لگتی، وہ تو اتنی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں، تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ دوا جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے، کہ اگر جیسے کسی کو کھلائے گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی، تو پھر وہ اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس باندی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ پہ سحر کیا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ تو ان قریب کے کسی شخص نے کیا نا جو عرب خدمت میں ہے، یعنی جادو کی یہ قسم کوئی دور والا آ کے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہو چکے، ان کے ساتھ کون رہتا ہے، ان کے گھر میں کون رہتا ہے؟ تو وہ یعنی کہ وہ جادو کی جو سمٹم، جو بیماری کی سمٹمز ہوتی ہیں نا، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس درجے کا جادو ہے، سخت ہے یا ہلکا ہے، یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے۔ تو وہ بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے، تو کہا کہ اسی کا کام ہے، اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی۔ حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی کو دے دو۔
بہرحال جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے، اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے۔ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے، اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے، یا کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے، جادو پر ایمان رکھنے والا، یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے، اللہ رحم کر دے۔ اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے، کسی اور کو سکھا دے۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا لوگ نہیں اس کو چھوڑتے، اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر۔ بجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے 1 سال پہلے آیا، اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو۔ حضرت عمر نے حکم دیا تھا، تو ہم نے ایک دن میں 3 جادوگر مار ڈالے۔ جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، عموماً دشمنی، حسد، رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی کسی کام کے قابل نہ رہے۔ یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ ڈالو، تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا، پڑوسیوں میں فساد، دوستوں میں جدائی، بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت، رشتوں، اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا، یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر جادو کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں، یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حس بے حرکت کر دیتے ہیں۔ کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی انسان چیز کچھ ہوتی ہے، اس کو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے، ساکن کو متحرک دیکھتا ہے۔ کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں، کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں، ان میں سے ان کے نام بھی ہیں، جیسے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل، سحر جنون، سحر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے، سحر حواتف جس میں متاثر شخص چیختا پکارتا ہے، چیخیں مارتا ہے، سحر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے، سحر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے۔ پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، بعض ایک دم سٹرونگ آتی ہیں، جیسے سستی، گھبراہٹ، خاموشی، تنہائی کی عادت، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، ذہنی انتشار، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا، بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سر چکرانا، ڈراؤنے خواب آنا، خواب میں بھی رونا، چیخنا، چلانا، خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خامد بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا،
یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا. تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھے پر کوئی جادو ہو جائے گا، کوئی کر دے گا، بلکہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی پناہ لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمازوں کی حفاظت، یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، خصوصاً نماز فجر کی حفاظت. اسی طرح اشراق کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا. پھر طہارت کا خیال رکھنا. یاد رکھیے یہ جنات اور یہ شر اور شیاطین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے، اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے استنجا کا صحیح اہتمام نہیں کرتے، یا نہاتے نہیں ہیں، یا صاف کپڑے نہیں پہنتے، یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیاطین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں. پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے، کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں. تو صبح شام کی اذکار کی پابندی کریں. سونے جاگنے کے اذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو وہ شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، شامل نہیں ہو سکتا. جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے، لائٹ آن کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے تو بسم اللہ کو تکیہ کلام بنا لینا چاہیے ایک طرح سے لباس اتارتے وقت. اور پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو اگر بائیں ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں. اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے. قرآن شفا ہے، نافع علاج ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے، بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں مدینہ میں کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ عام طور پہ بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک حکیم کو پتا چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں، تو وہ آ گیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا. 6 مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، کہ کوئی بیمار نہیں پڑا. تو آخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی، اور جب بھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم وغیرہ کر لیتے تھے لوگ، قرآن پڑھ لیتے تھے، قرآن وہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، علاج ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو. اسی طرح کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں، جیسے کلونجی. آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے.
یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے، مساج کر سکتا ہے. اور کلونجی کے دانوں پہ دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے. اسی طرح شہد، یعنی صبح و شام 1 چمچ شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار منہ، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم از کم آدھا گھنٹہ، تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے. ہاں خالص ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، پچنا لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. اب شہد چاہے را پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں، اس پہ بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف 2 چیزوں میں ہے، شہد لوگوں کے لیے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے. پھر آب زمزم، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو، کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لیے لائے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں، آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں، پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے. اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں. نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے، اب مجھے نہیں معلوم، اور تو اس لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے. پیچھے سے صفا مروہ کی طرف سے جائے نا باہر نکل کے، تو وہاں باہر ٹیپس لگی ہوئی ہیں جہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتا ہے. بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں. اس کو دم کر کے بھی نہا سکتے ہیں، اس سے بھی بیماری جاتی ہے. اور صبح شام اس کو پیا جائے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے، کیونکہ یہ جگہ شیاطین کے بیٹھنے کی ہو جاتی ہیں. زیتون کا تیل استعمال کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت ہے. اچھا تو یہ ہے کہ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے، ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ½ ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون صبح شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی. تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طب نبی کے، ان سے پوچھا جا سکتا، مشورہ کیا جا سکتا. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس میں سے، یعنی یہ امیونٹی بڑھانے والی چیزیں، آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں، آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سا اور انکریز کر دیں، پھر تھوڑا سا اور کر دیں، پھر دیکھیں کہاں تک لمٹ ہے آپ کی. اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں. زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے. اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے نا کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے، یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں، کیونکہ وہ لیور کی کلینزنگ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ مشکل ہے لینا تو آپ کسی چیز میں جیسے سیلیڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں. فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، یعنی مساج وغیرہ کیا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پہ ملا جا سکتا ہے، دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح تلبینہ کھانا، فرمایا تذهب ببعض الحزن، یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے. اجوا کھانا، 7 اجوا کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے. جس نے یہ کھجوریں کھا لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا. چونکہ اجوا ایک مہنگی کھجور ہے، تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے. پھر سنا مکی، صبح شام اس کو سنوت بھی کہتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا، جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. فرمایا سام کیا؟ پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت. اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ صاف کرتی ہے، تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادے آنتوں میں ہیں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے. پھر ہجامہ،
آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانعت اختیار کرنی چاہیے، کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہے۔ یعنی شعبدہ بازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے، اور حرام میں شفا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شراب لے آؤ، میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم مت پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے۔ اور پھر غیر شرعی جھاڑ پھنکار جو ہے، جس کو نشرہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے، روحوں کو پکارا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ پال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر شرعی جو نشرہ جو ہے یا غیر شرعی دم جو ہے، غیر شرعی دم کے بارے میں ہے۔ جو شرعی دم ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا، اس سے منع نہیں ہے۔ اور مثلا شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر تھتکارا جائے، پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو، تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اپنے ہاتھوں پر معوذتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے۔ جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے۔ یہی رقیہ ہوتا ہے، یہی دم ہوتا ہے۔ لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور تعویذ وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں، جھوٹے پیر فقیر جو ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔ اب یہ جو صحیح والی جھاڑ پھونک ہے وہ منع نہیں ہے، جو نشرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دنساتا، جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا۔ تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی شفا کچھ نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو۔ یہیں سے راقی حضرات جو ہیں وہ اس کا وہ لیتے ہیں، دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی۔ پھر ابو سعید خدری سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریاں نہیں لے سکتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یعنی خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا، اور یہ اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض راقی اس سے یہ دلیل بھی لیتے کہ وہ 40 بکریاں تھی اور راقی کو 40 بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم۔ پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں روز سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کرے۔
یعنی جیسے اگر اور کچھ نہیں تو روزانہ 2 پیجز، یعنی وہ صفحہ، ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر. مصحف عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ، 2 صفحے ہر روز پڑھ لیا کریں، مثلا 4 صفحے ہر روز پڑھ لیں، 8 صفحے ہر روز پڑھ لیں، تاکہ وہ برکت رہے. لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں. لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں. اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی. پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول. تو آپ دیکھیں زیادہ تر رقیہ تو یہی آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے گی، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیگر قرآنی آیات بھی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں بھی توحید کی بات ہے. پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی 117 سے 122 تک. پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہ آگے بھی ہے وہ انت خیر الراحمین تک. نمبر ہے المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118 یہ سورۃ المؤمنون. اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69 اور یونس کی ہے 81 اور 82. پھر سورۃ صافات پہلی 10 آیتیں. پھر سورۃ الاحقاف 29 سے 33 تک. پھر سورۃ الرحمن 33 سے 36 تک. پھر سورۃ الحشر 21 سے 24 تک، یعنی آخری آیتیں جو ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. پھر اس کے بعد سورۃ التغابن آیت 14 سے 16 تک. پھر ہے سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک. پھر معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ابو طیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا
جب ان کے پاس شیاطین آئے، انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے، یعنی اتنے ڈھیروں ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد کہیے۔ آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا، یہ پڑھیے، یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں، یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے، جو نیچے سے جائے، رات کا شر، دن کا، ہر قسم کا شر، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں۔ یہ دعا بہت فائدے کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ بات ہی ختم، کوئی چیز بچی نہیں۔ کعب الاحبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں، یعنی یہ حضرت کعب الاحبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے، تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ پورا یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ پہ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے۔ میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ تو یہ ہے علاج، آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج، لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے، اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔